الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو انتہائی اہم ہیں، فضیلت رکھنے والی ہیں، قرآن مجید میں بار بار وارد ہوئی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 قرار دیا، 99 قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا احاطہ کیا، سیکھا، سمجھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ان 99 ناموں کو سمجھنے کے لیے، اس کا مفہوم پا لینے کے لیے ہماری یہ کوشش چل رہی ہے. الحمدللہ اب تک 65 سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں، اور قرین قیاس یہ ہے کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احاطہ ہو چکا ہوگا. شاید 1-2 نام چھوٹ گئے ہوں اور ان کی بھی تکمیل کر لی جائے گی. گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اب ہم ان اسماء اور ان ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کر بنے ہوئے ہیں، جیسے ذوالجلال، اس سے پہلے جس پہ گفتگو ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ رب العرشی یا ذل عرشی، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس کا مفہوم سمجھنے کی اپنے بساط کے مطابق کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، اللہ تعالیٰ کی وہ نام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہوتی ہے، تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، یقین اور توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بر صغیر ہند و پاک میں ان الفاظ کو، ان اسماء حسنہ کو سمجھنے کی ویسے کوشش نہیں کی گئی جیسے کہ اس کا حق ہے. البتہ عرب ملکوں میں بڑے بڑے اسکالرز ہیں اور ان کے اس موضوعات پر درس بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی ہیں، لیکن اردو میں یا انگریزی میں آپ دیکھیں گے کتابیں بہت ہلکی پھلکی ہیں، بس ان ناموں کا ترجمہ ہے، ان کی فضیلت حدیثوں میں جو آئی وہ بیان کر دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیارے نام ہیں جن کو سمجھنا ہمارے عقیدے کے سدھار کے لیے بہت ضروری ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان کا جو احاطہ کر لے تو وہ جنت میں بس داخل ہو گیا، یوں سمجھ لو یقینی کیفیت. اس کی وجہ یہی ہے کہ بدعقیدگی ہرگز نہیں پیدا ہوگی، غیر اللہ کی طرف انسان جائے گا ہی نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا مضبوط بنیادوں پر، ٹھوس بنیادوں پر، اور معرفت خداوندی وہ پیدا ہو جائے گی کہ شرک کا شائبہ نہیں پیدا ہوگا. وہ پروردگار
وہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، جو غافر الذنوب ہے، غفار ہے، غفور ہے، جو کریم ہے، جو صبور ہے، شکور ہے، جو خالق ہے، جو باری ہے، جو مصور ہے. آپ اس کے اسماء الحسنی کو سمجھتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد عقیدے کا وہ حسن، وہ امتزاج اور وہ جامعیت پیدا ہوگی کہ الحمدللہ جو اسلام کی خصوصیت ہے دوسرے مذاہب اس سے محروم ہے، یہودیت محروم ہے، عیسائیت محروم ہے. اور ہمارے برادران وطن کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جی رہے ہیں. یہ اسماء حسنی بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں، ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ارشاد فرماتا ہے اس کی مناسبت سے جو اس میں گرامی ہے اس کا تذکرہ فرماتا ہے. لہذا فہم قرآن کے لیے بھی ان اسماء کو سمجھنا ضروری ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ دیکھو اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان کے ذریعے سے دعائیں کرو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں، بدعقیدگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان بابرکت ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. وہ اپنے کیے کا بھگتیں گے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ہر لحاظ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اسماء الحسنی سے، ان کو سمجھنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا اہتمام تھا کہ وہ یاد رکھتے تھے زبانی طور پر، اور دعاؤں کے موقع پر مناجات کی شکل میں اس کا ورد کرتے تھے. اور ہر نام اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے، ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے. ہر نام رحمان کہہ کے پکاریے، رحیم کہہ کے پکاریے، غفور کہہ کے پکاریے، غافر کہہ کے پکاریے، غفار کہہ کے پکاریے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. لہذا یہ بابرکت نام ہماری زندگی کا بہت اہم سرمایہ ہے. اس کو سیکھنا اور اس سلسلے میں مشقت اٹھانا، سفر کرنا، جانا، وقت فارغ کرنا، سب عبادت کے زمرے میں سب کا انشاءاللہ اجر ملے گا. الحمدللہ آپ کی اس مسجد کے منتظمین نے اس پہ توجہ دی اور یہ مجلس چل پڑی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی توجہ ایسے ہوئی کہ 1 سال 6 مہینہ پہلے یہیں پر ضخیم کتاب اسماء حسنی پر اس کی رسم اجرا ہوئی، تو لوگوں کی اب توجہ ہو رہی ہے. اور بھی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں. اسکول کے بچوں کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا گیا ایک تنظیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ بچے یاد کریں، معانی سمجھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں، مقبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اجر عنایت فرمائے. اب اس میں جو نام آج ہم ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، کہ وہ 2 حرفی ہے اور 2 طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے. یہ نام ہے ذو العرش، عرش والا. ترجمہ سمپل ترجمہ تو یہ ہے. کہیں آپ دیکھیں گے ذل عرش بھی کہا گیا ہے. قرآن مجید میں ذل عرش بھی ہے، ذل عرش بھی ہے. معنی ایک ہوتے ہیں. گرامیٹیکل جو کنسٹرکشن ہوتا ہے عربی کا، اس کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے. حالت رفع میں ہو تو ذل عرش کہتے ہیں، حالت نصب میں ہو تو ذا بن جاتا ہے، اور حالت جر میں ہو تو زی بن جاتا ہے. آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذی علم، ذو علم، ذا علم. وہ ایک قاعدہ ہے جس کی وجہ سے یہ حرف میں، واو میں، الف میں اور یا میں تبدیلی ہوتی ہے. تو ذل عرش یہ دوسرے انداز میں بھی آیا ہے، اور وہ ہے رب العرش. تقریباً 6 مرتبہ رب العرش ہے، اور تقریباً 4 مرتبہ ذل عرش، ذل عرش ہے. رب العرش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں میں فرمایا تو وہاں 2 صفتیں رکھی.
العرش الکریم بھی ارشاد فرمایا، العرش العظیم بھی ارشاد فرمایا، دونوں طرح سے یہ عرش کی صفت آئی ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، ایک اسٹیج پہ ڈرامہ ہو رہا ہے بس اس کے لیے تم آگے دنیا کے اسٹیج پہ ہرگز نہیں ارشاد ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون، اور کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا فتعالى اللہ الملک الحق، وہ ملکیت حقیقی کا مالک، وہ شہنشاہ کائنات بیکار کاموں سے بہت بلند ہے، نعوذ باللہ، بیکار کام، بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ عبثاً، جس پہ کوئی مقصد نہ ہو، یوزلیس قسم کی کوشش کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَهُوَ رب العرش الکریم، اور وہ کریم عرش کا رب ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ کریم کے معنی ہوتے ہیں جس میں تقدس ہو، کرامت ہو، کریم کے معنی ہوتے ہیں جس میں نوبلنس ہو، جس کی بڑی اہمیت ہو، انفرادیت ہو، یہ ایک الگ لفظ ہے۔ عرش کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عرش کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اگر آپ سمپل دیکھیں تو جیسے ایک تخت حکومت ہوتا ہے شہنشاہوں کا، اس تخت حکومت کے معنوں میں عرش عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملکہ بلقیس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے اطلاع دی کہ ایک ایسی قوم کی جانب سے میں آ رہا ہوں جو قوم بڑی ترقی یافتہ ہے، یہ قوم سبا تھی، اور اس قوم کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی تھی، خاتون حکومت کرتی تھی، ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بلقیس تھا، لیکن قرآن مجید میں نام نہیں ہے، اور اتفاقاً احادیث صحیحہ میں بھی یہ نام نہیں ملتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں البتہ آتا ہے کہ ان کا نام بلقیس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکر کی خبرگیری فرمائی تو ایک پرندے ہدہد کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بغیر اجازت وہ چلا گیا ہے، اس کو تلاش کرو، لے کر آؤ، اور اگر وہ عذر شرعی معقول قسم کا عذر نہ بیان کرا تو میں اس کو تو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ آ گیا ہدہد، اور آ کر کہا کہ حضرت مسئلہ ایسا نہیں ہے، جب میں سفر اڑ کر طے کر رہا تھا تو میری نگاہ ایک قوم کے اوپر پڑی، بڑی ترقی یافتہ قوم، ٹیکنیکلی انہوں نے زبردست قسم کا ڈیم بنا رکھا ہے، سال بھر اس سے پانی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنے زبردست باغات ہے کہ تم دائیں بھی دیکھو تو باغ نظر آئیں گے، بائیں بھی دیکھو گے تو باغ نظر آئیں گے۔ ایسی زبردست ترقی یافتہ قوم، اور ان کی حکمران، ان پر حکومت کرنے والی ایک خاتون ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ان کا ایک پائے تخت بھی ہے جس پہ وہ بیٹھ کے حکومت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد پورا واقعہ آیا ہے قرآن مجید میں، وہ کیسے حاضر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں ان کی قوم بگڑتی چلی گئی، صدیوں بعد پھر اس کے بعد عذاب آیا اور قوم سبا تباہ کر دی گئی جو یمن میں آباد تھی۔ لہا عرشن عظیم سے پتا چلا کہ عرشن کا لفظ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے بھی دیگر اور مقامات پر آیا ہے، کئی مقامات پر آیا ہے، قریب 20-22 مقامات ہیں جہاں پہ لفظ عرش آیا ہے، لیکن 10 مقامات جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ذو سے، ذو العرش، ذی العرش یا رب العرش کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور ترجمہ تقریباً ایک ہی ہوگا، عرش والا، عرش کا رب، عرش کا مالک۔ اب یہ عرشن لفظ ہے کیا؟ اس کا ہم ترجمہ تو کہہ رہے ہیں کہ تخت حکومت، لیکن لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی نسبت ہو گئی
تو پھر اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ سماعت ہماری کچھ اور ہے کہ ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سماعت کچھ اور ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت، بصارت ہماری کچھ اور ہے، دیدے چاہیے، آنکھ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بصارت کچھ اور ہے۔ تو فرق ہو جاتا ہے مخلوق اور خالق کی نسبت سے۔ عرش اگر مخلوق کے لیے ہو تو تخت سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو دراصل ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرکز اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کا مرکز اقتدار۔ اور اس کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری زمین و آسمان وہ اگر کل کائنات کے سامنے ڈال دی جائے تو اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ، جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی، ایک حلقۃ سرکل، ایک چھوٹا سا، وہ ایک صحرا میں بڑے میدان میں لک و دک میدان میں ڈال دی جائے تو وہ چھوٹی سی چیز کی کیا نسبت رہے گی، کیا اہمیت رہے گی۔ پوری کائنات میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارا چاہے سولار سسٹم ہو یا ہماری گیلیکسی ہو، بہت چھوٹی سی ہے، پھر پوری کائنات ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ پوری کائنات اگر اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ڈال دی جائے تو پھر وہی لفظ ارشاد فرمایا کہ حلقۃ ملقاۃ فی ارض فلاۃ، کہ ایک زبردست صحرا لک و دک میدان میں جیسے کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی گئی ہو، یہ ہے فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور کرسی کا عالم یہ ہے، کرسی جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو اللہ کی کرسی، اللہ کی حکومت اور اقتدار کی جو علامت ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس کرسی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کرسی کا عالم یہ ہے کہ اگر عرش کے سامنے ڈال دی جائے تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی، ایک چھوٹی سی رنگ جو کہ صحرا میں ڈال دی جائے تو عرش عظیم ہے۔ وہ عظیم ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جس کی عظمت اور جس کی وسعت، جس کی بڑائی مخلوق نہیں سمجھ سکتی، ناممکن ہے ہمارے لیے، عالم غیب کی وہ چیز ہے۔ عرش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ 8 فرشتے عرش کو لے کر میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے مفسرین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں 8 فرشتے نہیں ہوں گے، فرشتوں کی 8 صفیں ہوں گی یا فرشتے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے لازمی بات ہے، ہم نہیں بول سکتے، لیکن میدان حشر میں بطور سمبل ایک عرش ہمارے اور آپ کے سامنے لایا جائے گا، کیونکہ جو چیز اس دنیا میں عالم غیب کی ہوتی ہے، یؤمنون بالغیب جس کو کہا گیا، وہ چیزیں قیامت کے دن حقیقت بن کر ظاہر ہو جائیں گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نور کو بھی دیکھ لیں گے جو جنت میں جائیں گے۔ جنتی بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ٹکٹکی لگائے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، جن کو جنت کی نعمت ملے گی۔ لہذا بہت سی حقیقتیں جو یہاں عالم غیب کی ہے جس پہ ایمان رکھنا ضروری، وہ وہاں مشاہدے میں آ جائے گی۔ تو عرش کا بھی مشاہدہ کیا جائے گا، اور اس عرش کے پائے ہوں گے، پائے جیسے اب یہ اس ٹیبل کے پائے ہیں، لیکن وہ پائے اسی عرش کے لحاظ سے ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، کیا خوبصورتی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا ہم کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بس اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو عالم فنا شروع ہو جائے گا، فرمایا سب فنا ختم، صیق من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ مخلوق ہے سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں پر بھی عالم فنا جب طاری ہو جائے گا، پھر دھیرے دھیرے حضرت جبرائیل امین اور پھر حضرت اسرافیل، ان میں
سور پھونکا جائے گا، روح آئے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو حیات لوٹ کر آئے گی۔ تو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اور بہت ہی اتھارٹی کے ساتھ یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عالم فنا سے نکل کر میں ہوش سنبھالوں گا، اول ما یفیق، فرمایا کہ مجھے افاقہ ہو کر میں دیکھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا، یہ منظر میرے سامنے ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش رحمان کو پکڑے رو رہے ہوں گے۔ فرمایا میں یہ نہیں جانتا، میں حدیث کا حوالہ اس لیے احتیاط کے ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہیں بیان کر سکتے الا یہ کہ حدیث سے ثابت ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نہیں جانتا مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے تھے یا میرے بعد آئے، لیکن میں ان کو پہلی نظر میں دیکھوں گا کہ وہ عرش رحمان کے پائے کو پکڑ کر رو رہے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے کچھ پائے بھی ہیں، یہ پتہ چلا کہ اس کا ایک اپنا وجود ہے، اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی ایک باڈی ہے جو قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اس عرش کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاستوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تدبیر، انتظامات کو عرش کے ایک مرکز کے ذریعے سے سنبھال لیا ہے، اس کو مرکز بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے مرکزیت کو پسند فرمایا۔ ہم سب کا مرکز آپ جانتے ہیں جس رخ پر ہم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن فرمایا نماز نہیں ہوگی جب تک کہ رخ تمہارا کعبے کی طرف نہ ہو، مسجد حرام کی جانب نہ ہو۔ یہ مرکزیت کے لیے ہے۔ روزے تو ہر روز رکھے جا سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، تم کو روزے رکھنا ہے پوروں کو، سب کو مل کے رمضان المبارک میں۔ حج کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو عمرے کی طرح کر دیتا کہ بھائی جب تم کو فرصت ہو جاؤ، کئی امتحانات سے ہم محفوظ ہو جاتے کہ بھیڑ بہت ہو جاتی ہے، گرمی کا موسم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سردی کا موسم ہو جاتا ہے، مزدلفہ کی رات اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو ہم معتدل موسم میں حج کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرکزیت رکھ دی، نہیں، وہ 8 ذی الحجہ ہی سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ پہ ختم ہوگا، تم کو سب کو اسی زمانے میں حج کرنا ہے تو اسی زمانے میں آنا ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرکزیت کو پسند فرمایا، لہذا اپنے اقتدار کی مرکزیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اس دنیا کو، پوری کائنات کو چلانے کے لیے اس نے عرش کو منتخب فرمایا، وہ مرکز ہے، وہاں سے وہ متمکن ہے، اور وہاں سے اس کے آرڈر، وہاں سے اس کے احکام فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں، پوری کائنات میں نافذ ہو رہے ہیں۔ تو یہ عرش ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دنیا کے سلسلے میں، یعنی جو ابھی موجودہ دنیا ہے آخرت سے پہلے، اس کو پائے تخت قرار دیا، مرکز حکومت قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے اقتدار، اس کی تدبیر امر، اس کے انتظامات کا مرکز قرار دیا، اور آخرت کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہوگا جس کے سائے تلے اللہ کے نیک بندے جمع ہوں گے، جس کو اللہ کے نیک بندے مشاہدہ کریں گے، اور جہاں سے اللہ کا انصاف جاری ہوگا۔ اس کا جو مالک حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، رب العرش ارشاد فرمایا، رب العرش الکریم ارشاد فرمایا، اور میں نے وضاحت کر دی تھی کہ مقدس عرش، نوبلنس جس میں ہو، تقدس جس میں ہو، روحانیت کا مرکز جو ہو، اور العرش العظیم جو ارشاد فرمایا تو اس کی عظمت، اس کی وسعت، اس کی بلندی، ایسی اس کی عظمت کہ وہ اس پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ ان کی رائے ہے لیکن کوئی حدیث میں نہیں ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں نے قبول کیا، بہت سے لوگوں نے قبول بھی نہیں کیا، کہ ایسے عرش رحمان چھایا ہوا ہے جیسے کہ ایک گنبد ہوتی ہے اور اسی کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ کل قبہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو سمجھنے کے لیے چاہے ہم سمجھ لیں ان کی تعبیر کو، اور
اگر نہیں اطمینان نہیں ہوتا تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ اب موجودہ دور میں تشبیہ تو اچھی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. موجودہ دور میں آپ نے ایک لفظ بہت سنا ہوگا، جب سے حماس والوں نے ہلچل مچائی دنیا میں تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ آئرن راک وہ انہوں نے ایسا بنا دیا تھا کہ اس میں کوئی میٹالک چیز داخل نہیں ہو سکتی، تو کوئی گنبد تو نظر نہیں آتی ہم کو اور آپ کو. تو وہ کیا گنبد ہے؟ وہ مشین، کمپیوٹرز اور حساس قسم کے کمپیوٹرز جو کور کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز تو نہیں داخل ہو رہی ہے. اگرچہ کہ ان کی یہ دھمکی یا ان کا یہ روب دبدبا پاش ہو گیا جب پتا چلا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں. ٹھیک ہے، احتیاط تو سب کوئی کر لیتے ہیں، ہمارا ملک بھی اس طرح کی احتیاط کیا ہوا ہے کہ اس کے آسمان پہ کوئی چیز ہے رائڈر پہ نظر آ جاتی، لیکن انہوں نے جو ایک دھوس جما رکھی تھی وہ دھوس تو نکل گئی، آپ جانتے ہیں پچھلے 1 سال پہلے. تو میں عرض کر رہا تھا جیسے وہ نظر نہ آنے والی ایک گنبد ہے احاطہ کی ہوئی ایک ملک کو، چھوٹے سے خطے کو، علاقے کو، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ہی لازمی بات ہے کہ یہ رحمان کا اقتدار، اس کی حکومت اور اس کی پکڑ اور اس کی گرفت نظر نہ آنے والی پوری ہماری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس میں کوئی ایک پوائنٹ ہے، اس میں کوئی ایک مرکزی جگہ ہے جہاں سے اللہ کے آرڈرز پورے کے پورے ایشو ہوتے ہیں، پاور ہاؤس کی طرح ہے، وہاں سے احکام پورے نکل کر پوری کائنات میں نافذ ہوتے ہیں. وہاں سے فرشتوں کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، وہاں سے فرشتوں کو دن بھر کی جو کارکردگی ہے، جو ہمارے نام اعمال کو لے کر جاتے ہیں، وہ سنانا پڑتا ہے، نئی رپورٹ لے کر آنا پڑتا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز کا وہ مرکز یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عرش ہے جس کی وسعتیں ہم نہیں جانتے، جس کی عظمت کا ہم اندازہ بس اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری کائنات اس کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہے. لہذا وہ رب عرش عظیم ہے، اس عظیم الشان عرش کا مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عالم یہ ہے کہ مجرم ظالم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے. لہذا سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے قوم کا حوالہ دیا کہ بادشاہ نے آگ کا گڑھا تیار کیا اور اس پہ ایمان لانے والوں کو ڈالتا چلا گیا. اب سورۃ البروج کی تفسیر میں وہ پڑھ لیجیے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. یہ نادانوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کی پکڑ کے احاطے میں ہے، اندر ہے. اور اس کی مثال یہ دی گئی کہ جیسے ایک بڑا سا پنجرا بنا دیا جائے اور اس پنجرے میں کسی درندے کو چھوڑ دیا جائے اور وہ درندہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، لیکن ہے وہ پنجرے میں. مالک جانتا ہے اس کے حدود کیا ہے، مالک جانتا ہے کہ اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے. لہذا فرمایا واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور شاید فرمایا ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ اس عرش کا مالک احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے ساری مخلوق کو، جو عرش مجد والا ہے. مجدن کے معنی ہوتے ہیں قابل تعریف، مجدن کے معنی ہوتے ہیں ایسی تعریف جس میں ایک روحانیت شامل ہو. ہر تعریف کو مجدن نہیں کہتے ہیں. مثلا اگر آپ کسی چیز کو آپ اس آلے کو کہتے ہیں بہت اچھا ہے تو مجدن کا لفظ عرب استعمال نہیں کرے گا، مدحون کا لفظ استعمال کرے گا. مجدن کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، بزرگ و برتر ہستی کی تعریف بیان کرنا. تو فرمایا کہ ذو العرش المجید، وہ اس عرش کا مالک ہے، وہ عرش والا ہے جو عرش بڑی بزرگی رکھتا ہے، جو عرش بہت تقدس رکھتا ہے، جو عرش بہت ہی روحانیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت آزادی دی، اچھل کود کر رہے ہیں، راکٹ سے چاند تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارے حدود ہے، یاد رکھو. ہر دو اعتبار سے تمہارے حدود ہے، پیریڈ کے اعتبار سے بھی.
جس کو ہم اردو میں کیا کہیں گے، زمانہ. زمانے کے اعتبار سے بھی حدود. کتنے دن بہت اچھی عمر پالی تو بس 90 کراس کر گئے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور 100 کراس کر لیں گے تو پھر ریکارڈ میں آ جائے گی تمہاری زندگی. اس کے بعد پھر کتنا کہتے ہیں کہ 130 سال سے زیادہ جینا بہت مشکل ہے، واللہ عالم. بہت محدود ہے زندگی. اور پھر علاقے کے اعتبار سے بھی زندگی بہت محدود ہے. اسپیس پہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کوئی بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ سورج میں داخل ہو. اب ہمارے پاس برادران وطن ہیں جو ان کے ایک خداؤں کے سلسلے میں یا کیا کہوں میں پتہ نہیں، بتا ہی دیتا ہوں میں. ہنومان کے سلسلے میں کہتے تھے وہ بیچارے سورج کے اندر جا کے آتے تھے. کیا پڑی تھی ان کو سورج میں جانے کی؟ دنیا کیا کافی نہیں تھی؟ کیا ٹمپریچر ہے سورج کا؟ کتنے کروڑ میل دور ہے ہم سے. اس کے قریب جانا، کروڑوں میل قریب اگر کوئی پہنچ جائے تو جل کے بھسم ہو جائے. اب مسئلہ کیا ہوا، ان سے مجھے شکایت نہیں ہے، بک بک کرنے دیجیے. وہ جتنی باتیں کرتے ہیں ان کے خود نوجوان پڑھتے ہیں لکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ جب میں ہمارے مقررین میں سے ایک مقرر کو سنا کہ مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، اور بزرگ کا نام لے کر کہا کہ وہ بچپن میں خاصی دیر کے لیے گھر سے غائب ہو جاتے تھے. بچپن میں جب وہ 4-5 سال کے تھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے لیے گھر سے غائب ہو جاتے تھے. تو جب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ان کی والدہ محترمہ نے پوچھا، میں بزرگ کا نام بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ نے تھوڑی کہا یہ بکواس، یہ حفاظت بات کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، بکواس ہمارے انڈین کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک مقرر بیان کر رہے ہیں بڑے جلسے میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں 1-2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے تھے. تو بڑے جب ہو گئے تو ان کی والدہ محترمہ نے پوچھا، بیٹے بچپن میں ایک چیز دکھتی تھی میں تم کبھی کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے تھے. تو کہا جی. کہاں جاتے تھے؟ کہا میں سورج میں جا کے بیٹھتا تھا. نعوذ باللہ. کیا پڑھی؟ اگر اللہ کا ولی ہے اور ایسی کرامت بھی ہے تو محمل لغو قسم کی حرکت نہیں کرتے اللہ والے، یاد رکھیے. اگر عقلی طور پر ہم اس کو تسلیم بھی کر لے، چلو بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ خاص سورج کو اس دن اے سی کا بنا دیتا ہوگا، تب بھی یاد رکھیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ روحانی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بامراد کامیاب بندے وہ ہے الذین هم عن اللغو معرضون، جو لایانی باتیں نہیں کرتے. وہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ ادھر یہ بات کہی گئی تو ہمارا بھی پڑھنا بھاری رہے. اب اس کے بعد سے والدہ محترمہ نے کہا آپ نہیں جاتے ہو سورج؟ اب نہیں جاتے ہو؟ تو کہا اب نہیں جا سکتا ہوں، ایفرٹ نہیں کرے گا مجھے وہ. اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ ایفرٹ نہیں کر سکے. یہ واقعہ سناؤ گے نا تو اسلام سے بچے برگشتہ ہو جائیں گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے. نعوذ باللہ. جو واقعات اس طرح کے گھڑ لیے جاتے ہیں جعلی قسم کے، اور اس سے لوگ سمجھتے ہیں، مقررین سمجھتے ہیں کہ ہم روب جھاڑیں گے، لوگوں پہ کنٹرول کریں گے اور پاکٹ منی بڑھ جائے گا. وہ بہت بڑی دھوکے کی حرکت کر رہے ہیں. اس سے لوگوں میں دین سے دوری پیدا ہوتی، مذاق اڑاتے ہیں دین کا. لہذا یہ ساری وہ نادانی کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو پیدا فرمایا ہے اور اس پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہے وہ خصوصیات نہیں تبدیل ہوتی ہے. وہ سب اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں، اللہ یہ کہ جزوی طور پر پارشیلی اللہ تعالیٰ سمندر کو پھاڑ دے، نبی کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں وہ راستہ پالے تو یہ پورا سمندر خشک کر دیا گیا، غائب کر دیا گیا. اس طرح کی باتیں نہیں آتی ہیں. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کو اختیارات خوب دے دیے جاتے، خوب یہ سورج میں جانے کا اختیار مل جائے اور آپ کا جو گیلیکسی ہے اس کو کراس کرنے کا اختیار مل جائے اور کلاسٹرز کو کراس کرنے کا آپ کو اختیار مل جائے، تو پھر فرمایا اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. یہ اتنے کم ظرف ہے کہ صاحب عرش تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اِذًا لَابْتَغَوْا، ابتغاء آپ جانتے ہیں چاہنا، کوشش کرنا. اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ، میں نے عرض کیا تھا نا زو اور زی،
یہ ایک ہی معنوں میں ہے، گرامیٹیکل چینج ہے یہ بس. تو جب کبھی الا آئے گا، فی آئے گا، من آئے گا تو زی ہو جائے گا وہ، اور جب کبھی اگر یہ حروف جر نہ ہو تو زو رہے گا، اور جب کبھی آبجیکٹ بن کر آئے تو زا بھی آ سکتا ہے. یہ معنوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں، قواعد کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی ہوتی. فرمایا اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، عرش والے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. کیا کیا تھا فرعون نے کہا اے حامان ایک اتنا اونچا مینارہ بنا دے کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو ذرا دیکھ لوں، تلاش کروں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے حامان کو کیا کہا، اتنا اونچا مینار بنا دے کہ میں جس خدا کا تعارف کرا رہے ہیں الہ رب العالمین، میں ذرا ان کو جھانک کر آ جاؤں. اس بیوقوف کو اتنا نہیں معلوم تھا، حکومت بڑی تھی، عقل چھوٹی تھی اس کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنا بھی اونچا ہو جائے بادلوں تک نہیں پہنچ سکتا جو دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. بادلوں کے آگے آسمان ہے، ستارے ہے، چاند ہے، سورج ہے، کیا کیا قصے ہے، وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. اور ایک بدتمیز حکمران ایسا بھی تھا جس کی بڑی فتوحات ہوئی تو آسمان کی طرف ایک تیر چلا کہ کہا یہ تیر میں اب خدا کی طرف پھینک رہا ہوں، نعوذ باللہ یہ خدا کو لگے گا. اتنی چھوٹی عقل انسانوں کی ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اگر ہم ان کو اختیارات دے دیں نا، ایسے راکٹ ایجاد ہو جائیں جس میں بیٹھ کے انسان سورج میں اتر پڑے تو پھر یہ کیا کہیں گے معلوم ہے آپ؟ اس کے بعد دوسرا نیکسٹ اسٹیپ یہ اٹھائیں گے، یہ کہیں گے کہ اب ہم عرش پہ جانا چاہ رہے ہیں، اب ایسا راکٹ اب بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم عرش تک پہنچ جائے. فرمایا اسی لیے ہم نے تم کو بہت ہی کم علم دیا ہے، کم صلاحیت دی ہے، تھوڑا بہت کر لیتے ہو، دنیا کے آس پاس اسپیس میں گھوم لیتے ہو، سے زیادہ تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں. لہذا ارشاد فرمایا کہ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، کہ عرش والے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگیں گے، دعویٰ کرنے لگیں گے، پہنچیں گے کیا، دعویٰ کرنے لگیں گے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی جو مملکت کا مرکز ہے، اقتدار کا جو مرکز ہے، یہ مرکز ایسا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا. ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں یہ اسماء الحسنہ کا ایک نتیجہ برآمد ہونا چاہیے، یہ اس کا ایک رزلٹ ہونا، عملی طور پر ایک ہم کو نتیجہ ملنا چاہیے، اور وہ عملی نتیجہ ہماری زندگی کا حاصل ہو. آپ اس سلسلے میں بھی دیکھیں قرآن پاک نے ہماری زبردست رہنمائی کی، اور وہ رہنمائی سورۃ التوبہ میں ہے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے نبی آ چکے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے پاس ہمارے وہ رسول آ چکے ہیں جو دو اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ من انفسکم سب سے بہترین نسل کے رسول ہیں، یہ بھی ترجمہ، یا من انفسکم تمہارے ہی درمیان ایک رسول کو ہم نے برپا کر دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑی مومنوں پہ شفقت رکھنے والے، رحمت للعالمین. سورۃ التوبہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جلال ہے، اسی لیے سورۃ التوبہ کے آغاز میں نہ حضرت جبرائیل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، نہ اللہ کے رسول نے زندگی بھر، نہ صحابہ نے، اور نہ ہی قرآن پاک میں لکھا گیا ہے. آج کوئی بھی نسخہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے وہ حجاز کا چھپا ہو، ہندوستان کا چھپا ہو، چاہے مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، سورۃ التوبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے. حضرت جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے اور یہ بتلاتے کہ یہاں سے نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعادہ فرماتے، صحابہ کو ویسے ہی یاد دلایا جاتا، اور جو لکھا جاتا تھا وہاں بھی آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جاتا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں 113 جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سورۃ التوبہ کے آغاز میں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب شان ہے، اس کا معجزہ عجیب و غریب، اس کی قدرت کہ اس نے کر دیا 114 کا فگر پورا. وہ کیسے آپ جانتے ہیں نا،
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 سورت میں تذکرہ کرنے سے ہو گیا وہ 114 مرتبہ، لیکن سورۃ التوبہ کے آغاز میں نہیں. اور علماء نے تاکید کر دی کہ جب بھی آپ سورۃ التوبہ کا آغاز کر رہے ہو تو بسم اللہ نہ پڑھیں. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ کہہ کے شروع کر دیں. بسم اللہ نہ پڑھے، جائز نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا. کیوں؟ اللہ کے جلال کا ذکر ہے. چاروں فرقوں کی اللہ تعالیٰ نے خبر لی. مشرکین مکہ کہا ختم کر دو، نکال کے پھینکو حدود حرم سے، نجس ہے، ناپاک ہے، حق نہیں ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے حدود میں یہ رہیں. دیکھ لیجیے پہلا رکوع پورا وہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر ارشاد فرمایا حدود حرم کے مشرکین کے لیے. انڈیا کے لوگ اچھلتے ہیں، جلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو تم سے خطاب ہی نہیں ہے. وہاں پہ تم کو مارو بلکہ نہیں ہے، تم کو کاٹو بلکہ نہیں ہے. وہاں پہ ہے جو اے رسول آپ کو آپ کے وطن سے جنہوں نے نکال دیا، آپ پر قاتلانہ حملے کیے، جنہوں نے جنگیں کی، جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کو حدود حرم سے نکال دیں. یہ توحید کا مرکز ہے اور مشرک نہیں رہ سکتا. انما المشرکون نجس، ناپاک ہوتے ہیں، عقیدے کی ناپاکی ہوتی ہے، لہذا ان کو نہیں رہنا چاہیے. اب کوئی اپنے آپ پر لے رہا ہے تو اس کا اپنا اختیار ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشرکین مکہ کی بھی خبر لے لی گئی، یہودیوں کی خبر لے لی گئی. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کر ڈالے. اتنی سازشیں کر رہے ہو، مکاریاں کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، اور خود زکوٰۃ لے لے کے جمع کر لیتے ہو. جو زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم ہونے والی ہے وہ زکوٰۃ خود کھاتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. ساری ان کی مذہبی برائیوں کا تذکرہ کر کر عیسائیوں کے سلسلے میں کہا خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے. منافقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی اور کہا کہ یہ منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، جن کا عالم یہ کہ قدم قدم پر اسلام کے خلاف آرائی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. فرمایا اے رسول اگر ان میں سے کوئی شخص مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، آپ اس کے قبر پر تشریف لے جا کر دعائے مغفرت نہ کریں، ان کے صدقات قبول نہ کریں. یہ جلال ہے اللہ تعالیٰ کا. اس پورے جلال کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو مسلمانوں، اے انسانوں، مسلمانوں کے ساتھ بھی مت خاص کیجیے کہ تمہارے پاس ایک رسول امین آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا جو سورۃ الاحزاب میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی جانب سے ایک رسول آ چکے ہیں اور ان رسول کی صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو تم کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں، تکلیف نہیں. کتنے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا، لیکن امت مصیبت میں پڑ جائے گی اسی لیے میں یہ حکم نہیں دے رہا ہوں. اور عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی مصیبت، مشقت اور الجھن کو اتنا ناپسند فرماتے کہ فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا. کہاں؟ مسجد نبوی میں. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور عشرہ مبشرہ کی اقتداء، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، جلیل القدر صحابہ پورے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے. فرمایا کہ نماز میں بہت دل لگ رہا تھا، ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی، مگر مجھے پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے نماز مختصر کر دی. حدیث صحیح میں کتنی شفقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت پر، آخری درجے کی شفقت. اب ہمارے بعض ائمہ جوش میں آ جاتے ہیں، وہ لمبی لمبی سورت پڑھتے رہتے ہیں، چاہے لائٹ چلی جائے، پسینہ پسینہ لوگ ہو جائے، دھوپ میں بہت سی صفیں جمعہ کے دن باہر کھڑی ہوئی ہیں، لیکن امام صاحب مگن رہتے ہیں، وہ بیچارے مگن رہتے ہیں. اچھی بات ہے، لڑیے مت، ان کو مت نکال دیجیے مسجد سے. لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بھی زحمت امت کی گوارا نہیں فرمائی کہ ماں کے اوپر تکلیف ہو جائے، بچہ رونے لگے، لہذا اختصار فرمایا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، بہت خواہش مند ہے سب اسلام میں آ جائے، سب اسلام میں آ جائے، کوئی جہنم کے راستے پہ نہ چلے، کوئی جہنم کے راستے پہ نہ چلے. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس بات کا اشتیاق تھا کہ پوری انسانیت بچ جائے، کہ اتنا رو رو کے دعا کرتے تھے، اتنا رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے رسول ایسا لگتا ہے آپ وفات پا جائیں گے ہمارے غم کے، لعلک باخع، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، اتنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ اتنا زحمت میں نہ پڑے رسول، یہ شفقت امت پہ، یہ محبت، حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے سلسلے میں رؤوف رحیم، بڑے شفقت والے اور بڑی مہربانی والے۔ ایک لطیف سا فرق ہے، رؤوف اس شفقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی مصیبت نہ آنے دے، رحیم اس شفقت کو کہتے ہیں جس میں گروتھ ہو، ترقی ہو، آگے بڑھے۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود ہے انسانوں منہ پھیر رہے ہو، اتنے پیارے رسول آ جانے کے باوجود منہ پھیرنا بھی منہ پھیرنا کیسا، کون سی گستاخی نہیں ہے جو کی گئی، کون سی ایذا رسانی جو نہیں کی، پتھر تک ظالموں نے برسایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے رسول اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہیے میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اجر تو اس سے لینا ہے نا، اجر تو اس سے لینا ہے، وہ مقام محمود دے گا، وہ مقام شفاعت دے گا، وہ حوض کوثر عطا کرے گا، وہ ساری فضیلتیں وہ عطا کرے گا، تم سے کیا لینا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ یہ کہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، علیہ توکل، تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یقین کی کیفیت، توکل، بھروسہ، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، اور یہ تصور آ جائے کہ میں مزدور ہوں، میں مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، مالک حقیقی، میرا کام کرنا۔ اب دیکھیے کسی آپ مزدور کو لگا دے اور اس کے بعد کہیں تم دیوار بناؤ، دوسرے دن کہیں نہیں یہ دیوار مجھے صحیح نہیں لگ رہی، راستہ ٹائٹ ہو رہا ہے، یہ دیوار توڑ دو ادھر بنائیں گے، اور آپ اس کو مزدوری پوری دے رہے ہیں، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، مجھے مشقت ہوگی، تمہاری مزدوری تو تم کو فل مل رہی ہے نا۔ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ مولا میرے سے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے، جو کام لے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، پوری سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیے کہ میں جو طائف کے مقام پر دعوت دینے گیا تو وہ میرا دورہ ناکام ہو گیا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کے لیے میں نے مشقت کی، اللہ کے لیے قربانی دی، اجر ہو گیا، وہ قبول کیا نہیں کیا ان کی قسمت ہے، ان کے نصیب میں اسلام ہوتا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، اور آرڈر اس کا، تعمیل ہمارا کام ہے۔ یہ وہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی آخری آیت جس کے سلسلے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اور بھی بہت سے محدثین نے، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، یہ روایت نقل کی کہ اگر کوئی صبح 7 مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے اور شام میں 7 مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے غموں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اس کے فکر، اس کے اندیشوں کے لیے، جو آج کل عالم ہو گیا نا، ڈپریشن ہو گیا ہے، یہ ساری ڈپریشن کے لیے، پریشانیوں کے لیے فرمایا یہ آیت کافی ہے۔ یہ تو حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لازمی بات ہے، حدیث کی کتاب بھی مستند ہے، ابو داؤد سیاستہ میں سے سبھی محدثین نے اس کی صحت کا اعتراف کیا۔ لیکن ایک واقعہ بھی میں سناتا ہوں، یہ واقعہ ہے بہت بڑے بزرگ جلیل قدر مفسر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو روح المعانی کے مصنف ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، اس میں انہوں نے یہ آیت کے، یعنی سورۃ التوبہ کی جو آیت میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ آیت چونکہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فکر و اندیشوں سے آزادی عنایت فرماتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ سفر کر رہے تھے، اپنے جانور پہ تھے، جانور سے گر گئے تو فریکچر ہو گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ تو جانتے ہیں نا، آج کل بھی
کوئی بیچارہ ساتھی زخمی ہو جائے تو چھٹکارا حاصل کرنے کی پوری ترکیبیں حاصل کی جاتی. حالانکہ انسانیت یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیں، اس کی مصیبت میں ہم کام آئیں. موجودہ دور میں تو اور بھی تماشا ہے، موبائل لے کے ویڈیو بناتے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب پھٹ گیا، خون نکل رہا، ہم اپنے تماشے میں لگے ہوئے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، فوراً کپڑا باندھیں، خود رکنے کی کوشش کریں، ایمبولینس منگائے یا سواری ہو تو لے جانے کی کوشش کریں. تو وہ بیچارے جو بزرگ تھے ان کے ساتھی بھی ہم جیسے ہی تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی سواری کو، ان کے اونٹ کو باندھ دیا اور تھوڑا سا پانی کا ذخیرہ، بڑی مہربانی، تھوڑا سا پانی کا ذخیرہ، تھوڑا کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر ان کو بیچ جنگل، بیچ راستے میں چھوڑ کے نکل گئے. اب وہ اللہ والے تھے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، چلنا مشکل، فریکچر میں آپ جانتے ہیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے، انسان ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی کام کیا میں نے یہی سورۃ التوبہ کی آخری آیت، اسی کا ورد شروع کر دیا، لگاتار یہ پڑھتا رہا. چند ہی گھنٹوں کے بعد ایک صاحب نمودار ہوئے، بالکل صاف ستھرے سفید کپڑوں میں، جیسے کہ سفر میں ہی نہ ہو. کہا کیا مسئلہ ہے، آپ اکیلے یہاں پڑے ہوئے ہیں؟ تو داستان سنا دی. تو کہا ارے فریکچر نہیں، میں بھی اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. تو پرانے زمانے میں جو جراح کرتے تھے، یوں مار مار کے اس کو دبا، ایسا کچھ کر دیا تو میری پیر وہ سیٹ ہو گیا، ٹانگ میری وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سواری پہ بیٹھ کے چلے جائیے. میں سواری پہ بیٹھا اور الحمدللہ آرام سے سفر کرتا ہوا گھر پہنچ گیا. تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا تھا، جس فرشتے نے ان کا مسئلہ طے کر دیا، ان کا مسئلہ حل کر دیا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کی جو تاثیر ہے، وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بشارت دے رہے ہیں تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے وظائف میں، اپنے معاملات میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو اذکار صحیحہ ہے، مسنونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان میں اس کا بھی ہم اضافہ کر لیں. صبح 7 مرتبہ، شام 7 مرتبہ کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اگر کوئی تم کو ساتھ نہیں دے رہا ہے، سب تم کو بے یار و مددگار، بے سہارا چھوڑ رہے، تو سب سے بڑا سہارا موجود ہے، اللہ کا سہارا. اس پہ بھروسہ کرو اور کہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اس پہ یقین، اس پہ ایقان، اور اس پہ توکل، اس پر بھروسہ، وہ میرا کام بنائے گا. کیوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے، عظمت والے عرش کا رب ہے. لہذا یہ رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، ذو العرش، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے، اس کی معرفت کی وہ کنجیاں ہیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اقتدار، آخری درجے کی حکومت، اس حکومت کا حامل میرا مددگار ہے، میرا اعانت کرنے والا، میرا کام بنانے والا. انشاءاللہ نہ ڈپریشن آئے گا، نہ مایوسی، نہ ڈس اپوائنٹمنٹ، نہ یہ نہ وہ، ایک یقین کی کیفیت کے ساتھ زندگی بسر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.